سویڈن میں کورٹ کے سامنے باقاعدہ قرآن مجید کو جلایا گیا ہے. مسلمان کوئی کام کرتے ہیں کوئی جذباتی، تو یہ یورپی کنٹریز چیختے ہیں کہ یہ مسلمان جذباتی ہوتے ہیں، مار دھاڑ کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں. دیکھو اسلام نے حکم دیا کہ تم ان کے جھوٹے خداؤں کو برا بلا مت کہو، ورنہ یہ بھی تمہارے خدا کو برا بلا کہیں گے. قرآن میں الحم سے لے کے والناس تک کتنی جگہ بت پرستی کی مخالفت ہے کہ بتوں کی عبادت مت کرو، لیکن پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے اس طرح سے رد مت کرو کہ یہ تمہارے خدا کو برا کہیں. تو آپ بتائیے جو مذہب کسی دوسرے مذہب کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں دے رہا، وہ مذہب کتنا پیسفل ہوگا اور وہ کتنا لوگوں کے جذبات کا خیال کر رہا ہے. اور ان لوگوں کو آپ دیکھیں کہ آزادی کے نام پہ، ہیومن رائٹس کے نام پہ کس طرح مسلمانوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب. تو جس خدا کو ہم اللہ مان رہے ہیں اور کریٹر مان رہے ہیں اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس پہ ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، تو ہم یہ برداشت کر لیں گے کہ اس خدا کے کلام کو ہماری نظروں کے سامنے جلایا جائے. ہم تو پیدا کس میں ہوئے ہیں؟ اسلام میں. ہم نے تو اسلام کا حسن اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہم نے فجر کی نماز دیکھی، ہم نے ظہر کی نماز دیکھی، ہم نے عصر دیکھی، ہم نے مغرب دیکھی، ہم نے عشاء دیکھی، ہم نے رمضان دیکھا، ہم نے حج دیکھا، ہم نے زکوٰۃ دیکھی، ہم نے صلہ رحمی دیکھی اسلام میں. یہ تمام باتوں کا ہمیں کون حکم دیتا ہے؟ قرآن. یتیم کے مال کے قریب بھی مت پھٹکو، یہ 1400 سال پہلے کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. اے ایمان والو، تم عورت کے مال زبردستی نہیں کھا سکتے. یہ ویمن رائٹس 1400 سال پہلے کون بیان کر رہا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے. جوا اور شراب حرام ہے، ہم جوا نہیں کھیلتے، ہم شراب نہیں پیتے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے. میجورٹی مسلمانوں کی زنا نہیں کرتی، وہ نکاح کرتی ہے، پوری زندگی بیوی سے وفا کرتی ہے. یہ کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے؟ تو جو مسلمان قرآن کے کہنے پر اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے، تو کیا وہ کنفیوز ہوگا کہ یہ پتہ نہیں اللہ کا کلام ہے بھی یا نہیں؟ اگر تو یورپین اقوام کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مسلمان کی نظر میں قرآن کا جلانا ہلکا معاملہ نہیں ہے. اس سے دنیا کا امن تباہ، کیا بیڑا غرق ہو جائے گا امن کا. مسلمان آرام سے نہیں بیٹھے گا. خدا کی قسم اس سے بڑی جنگ دنیا میں چھڑ سکتی ہے اگر اس طرح سے قرآن کو جلایا جاتا رہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی رہی، اور اس جنگ کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. تو جب گورنمنٹ کی سرپرستی میں یہ کام ہو رہا ہوگا تو لوگ لیگل راستے کے لیے جائیں گے کہاں؟ مسلمان کسی قیمت پہ بھی پیغمبر کی توہین، قرآن کی توہین برداشت نہیں کر سکتے. ناممکن ہے. یورپین اقوام کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. وہ ٹرائی کر کے دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ہوتا کیا ہے. ہم کب کہتے ہیں کہ آپ قرآن پہ ایمان لے کر آؤ؟ ہم کب کہتے ہیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر سمجھو؟ لا اکراہ فی الدین. اسلام کہتا ہے دین میں زبردستی نہیں ہے. لیکن آپ کو ہم قرآن جلانے نہیں دیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے نہیں دیں گے. اب اس کا حل کیا ہے؟ تو پہلا حل تو یہ ہے کہ آپ جس حد تک ممکن ہو سوشل میڈیا پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ سارے چپ کر کے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں میں غیرت آہستہ آہستہ کیا ہو رہی ہے؟ ختم. لیکن اس کا جو اس کام کو جو صحیح معنی میں کنٹرول کر سکتے ہیں نا، وہ مسلم حکمران کر سکتے ہیں. تو اس لیے اپنے حکمرانوں پہ بھی سوشل میڈیا پہ دباؤ ڈالیں کہ بھائی آپ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے. ہمارے سفیر کو چاہیے آواز اٹھائے، سویڈن کے سفیر سے ملے، دباؤ ڈالا جائے، یونائٹڈ نیشن میں اس مسئلے کو اٹھایا جائے کہ ہماری نظر میں یہ مسئلہ ہلکا نہیں ہے.